حضرت پیر شاہ جیونا کروڑیا کے عرس اور رسم چراغ کی مکمل تاریخ اور روحانی داستان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ رواں برس یعنی آج 10 مئی ہے۔ 468 میں اس کی 3 روزہ تقریبات کا سلسلہ آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ میرا نام ذیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ جیونا کروڑیا کا مزار برصغیر کے ان روحانی مراکز میں شمار ہوتا ہے جہاں صدیوں سے عقیدت، روحانیت اور صوفی روایات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال حضرت پیر شاہ جیونا کروڑیا کا عرس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان بھر سے زائرین، مریدین اور عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ رواں برس بھی 468 میں سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ آج رسم چراغ سے شروع کیا جائے گا۔ یہ رسم نہ صرف دربار کی پہچان بن چکی ہے بلکہ پنجاب کی صوفی ثقافت اور ایک نادر اور منفرد حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محبوب عالم کون تھے؟ حضرت پیر سید محبوب عالم المعروف پیر کروڑیا شاہ جیونا ایک عظیم صوفی بزرگ، روحانی پیشوا اور معروف شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی زندگی دین اسلام کی تبلیغ، روحانی اصلاح اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ اگر بات کریں کہ آپ کو پیر کروڑیا کیوں کہا جاتا ہے؟ کروڑیا شاہ جیونا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سورت مزمل کا 1 کروڑ دفعہ پڑھ کر عمل کیا اور آپ نے جنات کو بھی اپنے تابع کر لیا۔ آپ کے مریدین صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی تھے۔ محبوب عالم کا لقب علاقے کے لوگوں نے آپ کو دیا، جبکہ کروڑیا آپ کی نسبت کے طور پر مشہور ہوا۔ شاہ جیونا کی اگر ہم علاقے کی بات کریں تو جھنگ کے قریب واقع شاہ جیونا کا قصبہ دراصل اسی دربار کی وجہ سے مشہور ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مزار کے گرد آبادی قائم ہوتی گئی۔ یہ مقام ایک روحانی بستی کی صورت اختیار کر گیا۔ عرس کے دنوں میں یہ پورا علاقہ ایک عظیم روحانی اجتماع کا منظر پیش کرتا ہے، جہاں زائرین کی بڑی تعداد شب و روز عبادت، دعا اور محفل ذکر میں شریک رہتی ہے۔ بات کریں گے رسم چراغ کے بارے میں۔ صوفی روایات کی زندہ علامت عرس کی سب سے منفرد اہم تقریب رسم چراغ ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں۔ یہ رسم صدیوں پرانی صوفی روایات کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ اگر بات اس رسم کی کریں تو مٹی کے تیل سے جلنے والا دیا روشن کیا جاتا ہے، پھر اسے تقریباً 60 فٹ بلند لکڑی کے شہتیر پر چڑھایا جاتا ہے۔ چراغ کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جایا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر چراغ کامیابی کے ساتھ شتیر کی چوٹی تک پہنچ جائے تو اسے اس کی کامیابی کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر چراغ درمیان میں بجھ جائے تو اس کی تقریبات روک دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسم سے پہلے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر 1988 میں پیش آنے والے پراسرار واقعے کی، عرس کی تاریخ میں 1988 کا واقعہ آج بھی عقیدت مندوں کے درمیان مشہور ہے۔ اس وقت پیر سید مخدوم غوث محمد خضر دربار کے سجادہ نشین تھے۔ روایت کے مطابق رسم چراغ کے دوران چراغ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ گیا۔ عقیدت مند اسے غیر معمولی اشارہ سمجھ رہے تھے۔ پھر اگلے ہی روز پیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد عرس اور میلہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد رسم چراغ سے پہلے خصوصی دعا اور احتیاط کی روایت مضبوط ہوتی گئی۔ گدی نشین خاندان کا کردار کی اگر ہم بات کریں تو دربار کے انتظامات اور اس کی روایات صدیوں سے سجادہ نشین خاندان سنبھال رہا ہے۔ رواں برس رسم چراغ مخدوم سید فیصل صالح ریاض جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں وہ ادا کریں گے، جو دربار کے گدی نشین بھی ہیں۔ اگر ہم عرس کی تقریبات کی بات کریں کہ اس عرس کی تقریبات میں کیا کیا ہوتا ہے، قرآن خوانی، نعت ہوتی، محافر نعت، قوالی، درود و سلام، لنگر کی تقسیم، چادر پوشی، روحانی اجتماعات اور ثقافتی کھیل بھی شامل ہیں۔
اگر ہم ثقافتی اور سماجی پہلو کی بات کریں تو عرس صرف ایک مذہبی اجتماع نہیں بلکہ پنجاب کی ثقافت کا اہم حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں سے قافلے آتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں اور لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ اگر بات یہاں پر ہم سیکیورٹی کی کریں تو ہر سال ہزاروں افراد کی آمد کے باعث ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ جیمنا کروڑیا کا مزار کا عرس صرف ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ صدیوں پرانی روحانی روایت، ثقافتی ورثہ اور عوامی عقیدت کی زندہ مثال ہے۔ تو ناظرین مجھے اجازت دیں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔